بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن سیریز کی آج 8ویں کلاس میں انشاءاللہ چھٹے پارے کا مکمل خلاصہ پڑھیں گے۔ لا یحب اللہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ظلم کو کس طرح ختم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم ظالم کی کسی کو شکایت لگاتا ہے یا عدالت میں اس بات کو اٹھاتا ہے تو یہ عدل و انصاف ہے، یعنی کہ مظلوم ظالم کی شکایت کسی کو لگائے تو یہ عدل و انصاف ہے، جرائم اور ظلم کی بند ہونے کا سبب ہے۔ مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا غیبت نہیں کہلاتا، لیکن اگر مظلوم صبر کر جائے اور ظالم کو معاف کر دے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کی تردید کر رہے ہیں۔ دعویٰ یہود نے یہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ آگے فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور یہ عقیدہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر واپس تشریف لائیں گے۔ یہ عقیدہ قطعی بھی ہے اور اجماعی عقیدہ بھی ہے۔ آگے نصارہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اس عقیدے کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ اس عقیدہ تثلیث کی تردید اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ۔ نصارہ کے 3 فرقے تھے۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ پہلا فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ کہتا تھا کہ 3 میں سے ایک ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ 3 خدا مل کر 3 خدا ہیں، 3 میں سے ایک ہیں۔ یعنی کس طرح؟ اللہ تعالیٰ، نمبر 2 روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام، تینوں کا مجموعہ مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی اس فرقے تثلیث کی، عقیدہ تثلیث کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور نمبر 2 یہ بتا دیا کہ یہ بشر ہیں، انسانوں میں سے۔ نمبر 3 یہ بتا دیا کہ خدا کے سچے رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 وہ جانور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، نمبر 5 وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر اس کو ہلاک کیا گیا ہو، نمبر 6 وہ جانور جس کو سخت چوٹ لگ کر ضرب لگ کر ہلاک کیا گیا ہو، نمبر 7 وہ جانور جو اوپر سے لڑک کر پہاڑ سے یا چھت وغیرہ سے لڑک کر گر کر مر جائے، نمبر 8 وہ جو لڑائی یا ٹکر یا تصادم کی وجہ سے یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جانور کا وہ جانور، نمبر 9 وہ جانور جسے کسی جانور نے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر کے مار دیا ہو۔ یہ 9 قسم کے جانور مردار ہیں، حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر بتا رہے ہیں اگر انسان کے اوپر اضطراری کیفیت آ گئی، یعنی اتنی بھی مقدار نہیں ملی کہ اگر کچھ بھی کھانے کا نہیں مل رہا، یہ کہ اگر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملے، یہ ایک لقمہ بھی کھانے کا نہ ملے تو یہ اس کی جان چلے جائے، تو یہ اضطراری کیفیت کہلاتی ہے۔ اس اضطراری کیفیت کے وقت یہ مردار کا کھانا
اتنا کھانا حلال ہے، اتنا کھانا جائز ہے کہ اس کے اندر زندگی کی رمق، زندگی کی چمک، زندگی کی تھوڑی سی امید پیدا ہو جائے۔ البتہ اضطرار کی حالت میں جب کہ جان کو خطرہ لاحق ہو، اس کے اتنی مقدار میں کھانا جس سے جان بچ جائے تو جائز ہے۔ پہلے چار کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں پالے، پہلے چار کون سے؟ مردار، بہنے والا خون، خنزیر اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور جانور ہے گلا گھونٹ کر جس کو ہلاک کیا گیا، ہلاک کر رہا تھا لیکن جانور زندہ رہ گیا، پھر ذبح کر لیا تو حلال ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین کے اللہ تعالیٰ نے تکمیل کر دی۔ کس طرح؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نزول کے اعتبار سے تو آخری، کون سے نزول کے اعتبار سے؟ احکامات جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما رہے تھے، احکامات کی نزول کے اعتبار سے آخری ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے اور آیتیں بھی اس کے بعد نازل فرمائی۔ یہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام یوم عرفہ کے دن میدان عرفہ میں تھے، تو یہ ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی آپ پر دین کو کامل کر دیا گیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن میں بیان فرما دی ہیں، کچھ احادیث میں، اور کچھ مسائل قرآن و احادیث میں اصول بیان بتا دیے گئے، جن کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل جو آج کل علماء اکرام نکالتے ہیں، ان مسائل کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک فقہا کی نعمت سے نوازا، جس کی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت میں رکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب کے ذبیحے کا کیا حکم، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن سابقہ کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کی شریعت پر پورا اترتا ہے، اس کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ، یعنی جانور کو ذبح کرنا۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے بھی حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس کی قرآن و سنت تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، لہٰذا یہود و نصارہ اہل کتاب ہوں گے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ دیکھنا پڑے گا ان کے پاس جو اصل کتاب ہے وہ اسی صحیح آسمانی نسخے کے طور پر موجود بھی ہے یا نہیں۔ آج کل تو اس کو رد و بدل کر دیا گیا ہے، اس کے لیے بھی علماء اکرام سے رجوع کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عدل و انصاف کا بیان، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے معاملہ، دوستوں سے انسان معاملہ کرے یا دشمنوں سے معاملہ کرے، لیکن کیا نہ چھوڑے؟ عدل و انصاف کو نہ چھوڑے، عدل و انصاف پر قائم رہے اور کسی تعلق کی بنا پر اس میں کمزوری نہ آنے دے، اور نہ ہی کسی سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید فرما رہے۔ یہود کیا کہتے تھے؟ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ چونکہ ہم انبیاء علیہ السلام کی، یہود کس کی اولاد تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ہم کوئی گناہ بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری گناہ کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اور ان کا یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ نے باطل کر کے دکھایا۔ کس طرح؟ وہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ یہود کہتے تھے کہ ہمیں عذاب بھی ہوگا نا قیامت پہ، تو چند دن کا ہوگا، جب وہ خود اپنے عذاب کے قائل ہیں تو یہاں پر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ اگر ہم، یہود کہتے تھے نا کہ اگر ہمیں عذاب ہوا وہ تو گنتی کے چند دن ہوگا، جب ان کو خود اپنے عذاب کا اقرار ہے تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دے سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر فرمایا حابیل و قابیل کی داستان کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کا تفصیلی واقعہ، حابیل و قابیل۔
آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر حمل سے جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، لڑکا اور لڑکی. اور لڑکا یا لڑکی جو ہوتے یہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوتے، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد جب دوسرا حمل ہوتا تو اس سے بھی لڑکا لڑکی پیدا ہوتے. پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل والی لڑکی سے اور دوسرے حمل والا لڑکا پہلے حمل والی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا. لیکن یہ ہوا کہ جب حابیل کے یہاں جب جڑوا لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو جڑوا لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. حابیل کی نکاح جو ہونا تھا خوبصورت لڑکی سے ہونا تھا، اور قابیل کا جو نکاح ہونا تھا وہ کم خوبصورت لڑکی سے ہونا تھا. تو قابیل چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے جو خوبصورت ہے، میری بہن ہے، سگی بہن، اس سے میں نکاح کر لوں. حالانکہ شریعت میں ایسا جائز نہیں تھا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے تم اللہ کے یہاں نذرانہ پیش کرو. تو انہوں نے قربانی کری. قابیل تو ویسے ہی جلا ہوا تھا، اس نے سستی سی کوئی قربانی کری، کوئی بھی نذرانہ صدقہ پیش کیا. اور حابیل نے کیا کیا؟ عمدہ قسم کا دمبا ذبح کیا. اللہ کے یہاں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی. تو قابیل کو غصہ آیا، اس نے جا کر حابیل کو مار دیا. اب یہاں پہ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے کہ قابیل کون ہے، حابیل کون ہے. اصول یاد کر لیں کہ حابیل ہلاک ہونے والے تھے، جس کے شروع میں ہا آئے گا سمجھو کہ یہ ہلاک کیا گیا ہے، اور قابیل جس کے شروع میں قوف آئے گا سمجھو کہ یہ قاتل ہے. صحیح ہے. آگے اللہ تعالیٰ باغیوں کی سزا کا بتا رہے کہ انما جزاء الذین یحاربون ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. یہاں بتائے کہ باغیوں اور ڈاکوؤں کی سزا کیا ہے. ان کی 4 صورتیں، اگر ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے، یا مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے، یا جلا وطن کیا جائے. یعنی کہ باغیوں اور ڈاکوؤں کی جو سزا ہے 4 قسم کی. نمبر 1 ان کو قتل کر دیا جائے. نمبر 2 سولی پر لٹکایا جائے. نمبر 3 مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یعنی کہ سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹا پاؤں کاٹا جائے، اگر الٹا ہاتھ کاٹا ہے تو سیدھا پاؤں کاٹا جائے. اگر یہ تینوں نہیں تو جلا وطن کر دیا. جلا وطن کا مطلب ہے کہ ملک بدر کر دیا جائے، علاقے سے نکال دیا جائے. اچھا، ڈاکو نے اگر دارالحرب کے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا ہے، مال نہیں لوٹا، تو اس کی سزا کیا بنے گی؟ صرف قتل کریں گے، کوئی اور سزا نہیں دیں گے. اگر کسی کو قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو زندہ سولی پر لٹکائیں گے. یہ اصول یاد رکھیں. نیز سولی پر زندہ لٹکانے کے بعد کیا کریں گے؟ نیزے سے پیٹ کو چاک کریں گے. ڈبل سزا ہے نا اس کی، اس لیے مال بھی لوٹا ہے قتل بھی کیا. اگر قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا ہے تو کیا کریں گے؟ مختلف جانب سے اس کے اعضاء کاٹیں گے، یعنی کہ سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پاؤں بھی کاٹیں گے، اگر الٹا ہاتھ کاٹا ہے تو سیدھا پاؤں کاٹیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس نے قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، صحیح ہے، صرف اس نے کوئی نقصان پہنچا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس کو زمین سے نکال دیں گے، یعنی کہ ملک جلا وطن کر دیں گے، ملک بدر کر دیں گے. یہ سزائیں کیوں رکھی گئی اسلام میں؟ اسلام نے، شریعت نے سزا اس لیے رکھی تاکہ جرائم کم ہو جائے. مقصد جرائم کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے. آگے چور کی صفت بتائی، سزائیں بتائیں. چور کی کیا سزا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، دونوں کو سزا ملے گی. اب چوری کا مال کیا ہوتا ہے؟ چوری کا مال وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی محفوظ جگہ سے محفوظ چیز کو بغیر اجازت کے چھپکے سے لے لیں، اس کو کہتے ہیں چوری. ٹھیک ہے. اب اگر چوری کے نصاب کے برابر پہنچتا ہے تو دونوں کو سزا ملے گی. اگر نصاب پورا نہیں ہے، یعنی کہ 10 درہم کے برابر اس کا نصاب پہنچتا ہے. علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ 10 درہم آج کے زمانے میں کیا بنتے ہیں. اگر 10 درہم کے برابر اس نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہیں کیے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. کوئی اور سزا اس کو تعذیباً تعزیراً دی جا سکتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ منافقین کون ہیں؟
یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر۔ یہ تینوں فرقے جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہش اور آرام کو مقدم کرتے ہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، آرام کو مقدم کیا۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اپنی خواہش کے مطابق اس میں تقدیم و تاخیر کر دی، اپنی خواہش کے مطابق اس میں تعویلیں کر دی، اپنی خواہش کے مطابق اپنے ہیلے بہانے ڈھونڈے، تعویلیں کرنے لگے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا، کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت میں ان کی رسوائی اور انجام بد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہ کی جائے۔ ادھر دوبارہ فرما رہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہیں رکھنی چاہیے انسان کو، یہ تمہارے مخلص نہیں ہے، ان سے دوستی رکھنے میں نقصانات ہیں، اس لیے تمہارا یارانہ صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے، دوستی کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ یہی دستور یہود و نصارہ کا بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی اور کو دلی دوست بناتے نہیں۔ ہم کیوں کسی اور کو دوست بنائیں؟ ہم کیوں منافق کو دوست بنائیں؟ ہم کیوں یہودیوں کو اپنا دلی دوست بنائیں؟ اپنے راز کی باتیں ان کو بتائیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کیا؟ وہ اپنے آپ کو تو اچھا ظاہر کر کے ہم سے دوستی کر لیتے ہیں، لیکن دھوکہ دیتے ہم ہمارے کو، ہمارے راز کو افشا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، ان کو کبھی بھی اپنا راز نہیں بتانا چاہیے۔ اگر پڑوس کے اندر ہو تو صرف پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتے وقت اس کو رکھ سکتے، وہ بھی علماء اکرام سے مسئلہ پوچھ کر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرتدین و مخلصین کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین و اسلام میں اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان اپنا دین پھیر کر اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین مذہب اختیار کر لے، اسلام میں وہ کوئی کمی نہیں لا سکتا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اسلام میں کوئی نقصان نہیں کر سکتا، وہ اس کی اپنی دنیا خراب ہوگی، اپنی آخرت خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر سارے لوگ پھر جائیں، دین سے پھر جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے دوسری قوم لے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت بھی کرے گی، دعوت و تبلیغ بھی کرے گی، کی خدمت بھی کرے گی، تو اخلاق اور اعمال میں اعلیٰ پیمانے پر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد بھی کرے گی وہ قوم، اور کسی کو منع بھی کرے گی کہ ایسے کام نہ کرو، اور نہیں عن المنکر بھی کرتے رہے گی، امر بالمعروف بھی کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دین پر پکے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین کی تبلیغ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبلیغ دین کی تائید کر رہے ہیں، تاکید بتا رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں تسلیاں بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ پر جو بھی آیات، جو بھی حکم، جو بھی بات آپ پر نازل ہوتی، آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی روک ٹوک کے آپ لوگوں کو پہنچا دے۔ کوئی اس بات کو برا مانے یا کوئی آپ کو بات کو بھلا مانے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کوئی آپ کی مخالفت کرے یا اس کی بات کو قبول کرے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اپنی بات کو پہنچا دیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا ہے، اور تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضے کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت اور پوری قوت صرف کر دی۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود، مشرکین اور نصارہ کی دشمنی کیا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس پارے کے آخر میں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، تمہارے دشمن مشرکین بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، یہ تینوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن تینوں میں سے یہود و مشرکین
کیا مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی اور کینے کے اندر زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ عیسائی یہودیوں کے بنسبت مسلمانوں سے تھوڑا نرم دل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ 100% درست ہے۔ جب یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی اہتمام، اس بات کو مان لینا چاہیے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پیغمبر، یہ یہود و نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائے، العیاذ باللہ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین پر آ جائیں، نصارہ کہتے تھے آپ ہمارے دین پر آ جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں کیا کریں، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔